بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرولوش عثمان سیزن 4 قسط نمبر 109 حسب معمول دھماکے دار اور لاجواب، جرت اور بہادری سے بھرے اس میں بھرپور سینز تھے۔ اب جو لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ کہیں گے کہ آپ تو کرولوش عثمان کی ہر قسط کے بارے میں ہی ایسا کہتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ملازگر 1071 نامی فلم دیکھ لیں، جس میں چنگیز خان نے سلطان الپ ارسلان کا رول ادا کیا ہے۔ ہم تقریباً 4 سال سے اس فلم کا انتظار کر رہے تھے اور ایک بڑی ہائپ اس فلم کے بارے میں تھی، لیکن اب جب یہ ریلیز ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ صرف پیسہ اور وقت ہی ضائع کیا گیا ہے، باقی اس فلم میں کچھ نہیں۔ اور اب جب ملازگر کا نام چل نکلا ہے تو 2 یا 3 منٹ کا ریویو میں یہاں دے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، ملازگر فلم بنانے میں بے شک 4 سال لگے ہیں، لیکن برا سکرپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری کردار، مثلاً باورچی اور وہ تیر انداز لڑکی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایکسپیکٹڈ فائٹنگ سینز، جس نے اس فلم کو فلوپ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک صرف چنگیز خان کی اداکاری تھوڑی اچھی تھی اور وہ واقعی میں سلطان لگتا تھا، اور باقی تو جیسے کوئی ڈمیز ہوں، لیکن رومانو جان کے کردار کے لیے کوئی اور اچھا ایکٹر لینا چاہیے تھا، اور اس کی انٹری بھی زیادہ جاندار ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ وہ کمانڈر تھا جس سے ایوا ڈوکیا شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی پوزیشن بھی مضبوط ہو، لیکن مووی میں اس کو ایک باغی کے طور پر دکھایا گیا، اور ناظرین کرام اس وجہ سے اس فلم کو کچھ خاص ریٹنگ نہیں ملی، اور اس مووی کی ناکامی کی وجہ سے بلال کولی انجول، جنہوں نے ملازگر فلم بنائی ہے، انہوں نے ہی سلطان یاؤس ڈرامہ بنانا تھا، تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پروجیکٹ بھی بند ہو گیا ہے، کیونکہ تاریخی ڈرامے بنانا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور ہر کوئی ایمرے کونک اور محمد بزداق نہیں بن سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چنگیز خان نے اپنا وقت اس فلم پر ضائع کیا، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ ترگت کے رول میں کرولوش عثمان میں آ جاتے، جہاں پر مداحوں کی بڑی تعداد اب تک ان کا انتظار کر رہی ہے، اور ابھی تک وہ اسی راہ میں ہے کہ ان کا پرانا ترگت واپس آ جائے گا، اور بوران جتنا ہی رول کافی تھا۔ ترگت کے لیے مختصر بات یہ ہے کہ ملازگر فلم میں قلعے، شہر، فائٹنگ اور سپاہی کوئی بھی ٹھیک نہیں تھے اور فیک لگتی تھی، اور مجھے حیرانی ہے کہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے کیسے سوچ لیا کہ دریلش دیکھنے والی آڈینس، جو کہ اصل لوکیشن دیکھنے کی عادی تھی، تو یہ سب کیسے ہضم کر لے گی۔ یہاں تک کہ اس فلم کے ڈائیلاگ بھی جوشیلے نہیں تھے، اور الپ ارسلان تو ہر بات پہ ایوالا یا سر ہلا دیتا، اور اب جب ہم ایمرے کونک کا الپ ارسلان سیریز دیکھ رہے ہیں تو ملازگر تو اس کے قریب ہی نہیں پہنچ پا رہی، اور اگر ایک لفظ میں اس فلم کو بیان کروں تو یہی کہنا پڑے گا، ٹوٹل فیلئر، اور بڑے بڑے حقیقی حقائق کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ مثلاً ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ 2 سروں والا عقاب اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت کا نشان تھا، الپ ارسلان کی سلجوقی سلطنت کا نہیں تھا۔ تو ناظرین، اب کرولوش عثمان پر اعتراض کرنے والے ملازگر دیکھ لیں تو خود ہی سمجھ جائے گی، مگر قسط نمبر 109 کی بات کریں تو علاء الدین بن خفیہ کی شخصیت بالکل نکھر کے سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے کتنے بہترین قسم سے چھوٹا سا بچہ ہونے کے باوجود عثمان کو ٹیکل کیا۔ ننھے علاء الدین نے جس طرح سیاست اور حکمت سے کام لیتے ہوئے سلطان سے گفتگو کی، کیا آج اس عمر کا کوئی بچہ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ارحان غازی لڑائی میں اہم ہے تو علاء الدین اتنی سی عمر میں ہی سفارت کاری کی مہارت رکھتا ہے، اور محل میں جو اس وقت تخت کا خونی کھیل چل رہا ہے، اس کھیل میں عثمان غازی نے جس طرح اپنے مہر لے بچھائے اور جس طرح انہیں استعمال کیا تو وہ اپنی مثال آپ تھا۔ بہترین بات یہ ہے کہ کس دیکھتے ہوئے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہی معاملہ اب ترگت اور بالا کے بارے میں بھی ہے۔ محمد بزداق مداحوں کے دل سے بہت خوبصورتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پہلے ترگت کے بارے میں اندازہ نہیں ہو رہا تھا
کہ وہ عثمان کے ساتھ ہے یا پھر خلاف، اور اسی طرح بالا کے بارے میں بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور کیا وہ واقعی سلطان کی باتوں میں آ گئی ہے، حالانکہ وہ اس کی اصلیت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ بالا اور ملہن کے درمیان کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، دیکھو اب کیا بنتا ہے، تو اس لیے ہمارے بارے میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہوشیار رہے، لیکن ملہن اور بالا کا یہ کھیل زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، کیونکہ عثمان بے آ کر ان کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ دو شادیاں کرنے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے، مگر اسے اتھارٹی صحیح سے یوز کرنی آتی ہو، اور ہر بار کی طرح عثمان بے بہت ہی نہایت خوش اخلاق ہیں۔ تو دوسری جانب یہ سب باتیں سن کر سلطان علاء الدین کے بعد غصے میں آتا ہے اور بھیم کے بیٹے کو سخت لہجے میں کہتا ہے کہ سلطان مسعود کو میں نے ہی تخت سے اتارا ہے۔ تو اس پر اورحان بے کہتے ہیں کہ میں یہ سب منگولوں نے کیا اور ایک بار پھر سے ایسے کرنا جا رہے ہیں، اور عثمان بے کو اس سازش کا علم ہو چکا تھا جس کو روکنے کے لیے وہ محل میں آئے اور منگولوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سلطان یہ سب سن کر تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو وہ کسی کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ پھر سچائی جاننے کے لیے وہ اپنے دربار سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو کہ بات اورحان بے نے بتائی تھی وہی صورتحال ہے، اور منگول عثمان بے اور ان کے ساتھیوں پر تشدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلطان علاء الدین اس موقع پر منگولوں کو روکنے کا حکم دیتے ہیں اور عثمان بے سمیت سب کو دربار میں بلانے کا حکم دیتے ہیں، اور یوں عثمان بے منگولوں کے چنگل سے بچ نکلتے ہیں۔ ادھر سوگوت میں والدہ سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ نئی سازش کی بات کرتی ہیں جو کہ ملہن اور بالا خاتون کے خلاف ہوتی ہے اور تاجروں کو ورگلانے اور غربت کے بارے میں ہوتی ہے، جن کے تحت ینی شہر کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ تاہم والدہ سلطان کا یہ منصوبہ کامیاب ہوتا بھی نظر آتا ہے، اور پھر غصیلے تاجران عثمان کے دیوان تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ملہن خاتون کے سمجھانے کے باوجود بھی تاجر بات پر نہ آتے، دنیا سمیت قسطنطنیہ سے سامان نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ سب سامان والدہ سلطان خرید کر جمع کر رہی ہوتی ہے تاکہ یہ سامان عثمان بے کے تاجروں میں بانٹ کر ان کے اصل و رسوخ کی تذلیل کر سکے۔ فی الحال ان کا یہ منصوبہ صاف نہیں نظر آتا، لیکن ادھر کونیا میں عثمان بے کا زبردست منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ خطرناک جال میں پھنس گئے تھے جس سے نکلنا بظاہر مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن ان کی ذہانت کے باعث وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کونیا میں سلجوقی سلطان کا محل میں دربار لگتا ہے، اور کیا ہی زبردست دربار لگتا ہے، کیا ہی شاندار۔ عثمان بے اس موقع پر ذہانت اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بائندر بے بھی عثمان بے کی ذہانت کے آگے بے بس نظر آتے ہیں اور ان کی حمایت کرنے پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے کہ عثمان بے سلطان کو یہ ماننے پر مجبور کر دیتا ہے کہ منگول ان کے خلاف ہیں، اور پھر وہاں موجود منگول کمانڈر بھی سلطان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور سب کے سامنے دھمکی دیتا ہے، جس پر سلطان منگول کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عثمان کے بیٹے کو حقیقت آشنا ہونے تک اپنی تحویل میں رکھتے ہیں، جس پر عثمان بے آمادگی کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور یوں عثمان بے کونیا شہر سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر باحفاظت نکل آتے ہیں۔ مزید کی سٹوری ہم آپ کو جلد ہی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔